اپنی طرف سے کچھ نہیں، مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک میری بات یاد رکھنا کہ یہ جو کائنات ہے نا، اس میں روشنی صرف سورج کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ جو ہمیں چاند چمکتا نظر آتا ہے، ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ان کے اندر روشنی نہیں ہے۔ ان کے اندر روشنی، یار بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں، اللہ کرے یہ دل کے اوپر اترے اور رخ مدینہ شریف کی طرف بچے۔ جب سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کی پھر روشنی چاند پر پڑتی ہے، ستاروں پر پڑتی ہے، تو ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ دن میں چاند بھی ہوتا ہے، ستارے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں چمکتے نظر۔ اس سے پتہ چلا کہ روشنی جو ہے نا وہ صرف سورج کی ہے، اور باقی جو چیزیں چمکتی نظر آتی ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہی چمکتی ہیں۔ اور عربی میں سورج کو سراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی سراج ہی فرمایا کہ کائنات کے اندر جو روحانی طور پر جتنی بھی روشنی ہے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ۔ اچھا، سورج کو سراجم و حاجہ کہا گیا ہے۔ یہ روشنی بھی دیتا ہے اور اس میں جلانے کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ گرمی لگ جائے، لو لگ جاتی ہے، تپ آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج تو فرمایا، وہ حاجہ نہیں بلکہ سراج منیرہ فرمایا ہے۔ یہ روشنی تو دیتے ہیں لیکن میں نقص میں نہیں ہے، یہ روشن ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں۔ اب یہ منظر سامنے رکھ کر تو آپ بھی ایک مرتبہ سبھی دعائیہ طور پر یہ خیال ہو کہ چمک تو اس سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور ایک آپ کو اور بڑی پیاری منظر بات بتلاؤں گا۔ حضرت صاحب آپ ابھی لاہور سے آئے، راستے میں پولیس والوں نے بیریئر لگائے ہوئے تھے، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو تنگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ جو بیریئر لگا کر جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اس کے پاس علم ہوتا ہے فیس ریڈنگ کا، وہ چہرہ شناس ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر اس کو پتہ چلا یہ مجرم ہے یا یہ صحیح ہے۔ آپ نے دیکھو کہ کہتا ہے اور لنگ جا لنگ جا لنگ جا، اور تو ادھر آ جا، لنگ جا لنگ جا لنگ جا، اور تو ادھر ہو جا۔ کیا مطلب ہے؟ پولیس والے کو دیکھ کر مجرم کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس میں گڑبڑ ہے، وہ کہتا ہے ایک طرف کر دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کون مجرم ہے کون صحیح ہے، اس لیے وہ کہتا ہے لنگ جا، اور تم ہی لنگ جا، تم اور تو ادھر ہو جا، ساری تلاشی دو جی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جو مجرم ہوتا ہے نا، مجرم پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اگر یہی مجرم صدر کی گاڑی میں بیٹھا ہو، نہیں سمجھ لگی بات، وہ وزیر اعظم کی گاڑی میں بیٹھا ہو تو پھر پولیس والوں کا اس کو ڈر ہے، بلکہ پولیس والے اس کو، تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے،
یا رسول تھانے والے بڑے ہیں، اگر آپ گاڑی میں بٹھا لیں پھر تھانے والے دی کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ سارے۔ اب سرکار کا قرب کیسے ملے، یہ بھی نسخہ بتلا دوں، بولو تو صحیح یارو، اور نسخے دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اشفاق بھائی، میں تحلیس نعمت کے طور پر بتلا رہا ہوں، یہ پہلے اندرون شہر رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں اور چھوٹے چھوٹے بازار، رب نے پیسے دے دیے ادھر سوسائٹی میں آ جائے۔ اسی طرح جب بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے تو وہ پھر عام گلی محلوں کو چھوڑ کر کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے۔ یا میں اور مختصر بات کر دوں، ہمارے محلے میں رہنے والا صدر پاکستان بن جائے پھر ہمارے محلے میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے مفتی صاحب قبلہ وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند، اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب، وہ کیا کہتے ہیں کھانا دے، عام بندہ اس کا پرونا نہیں ہو سکتا، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ یا دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نانا شرط لگائی تو کیا لگائی، فرمایا میرے امتی ہو تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ میں رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنے ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو میں تو نسخہ عام طور پہ بتلایا کرتا ہوں، میں تو ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، میں یوں سمجھیں جیسے اشفاق بھائی یہاں رہتے ہیں، یہاں سے انہوں نے لاہور جانا ہے، ان کو کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا، یہ ٹائم انہوں نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لیں، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے، اگر گھر سے نکلے سارے راستے میرے آقا پر درود ہی پڑھتے جائیں، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتے ہیں، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام ہی پڑھتے آؤ، ارے رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت صاحب آج میرا نا کچھ دل یہ چاہتا ہے آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں بناؤ یا، اور میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب الحمدللہ میری سبق سن رہے ہیں اور میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ حضرت صاحب ہم رات کو سوتے ہیں، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی ناول ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، کوئی کرکٹ کا میچ دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ حضرت صاحب ایک فلمیں ڈرامے دیکھتا دیکھتا سو جائے، اس کو خواب میں کیا نظر آئے گا؟ اونچی بولو یار۔ اگر وہ کرکٹ کا میچ دیکھتے دیکھتا ہے سو جاتا ہے، اس کو رات وہی چوکے چھکے ہی نظر آئیں گے نا۔ تو یار کاش یہ رات کو سونے سے پہلے میرے آقا کا حلیہ مبارک پڑھتا پڑھتا سو جائے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام،
ارے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جسم تو اٹھایا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ارے عرش نے جن کے تلووں کے بوسے لیے، اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام۔ یار میری بات سنو، یہ توجہ ذرا کرنا، یہ انسان کی باڈی ہے نا، باڈی، ہاتھ بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، چہرہ بھی اسی باڈی کا، پاؤں بھی اسی باڈی کا حصہ، پورے بدن کے اندر چہرہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور پاؤں کے تلوے سب سے کم حسین ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں میرے آقا کے پاؤں کے تلوے اتنے حسین، اتنے حسین، اتنے حسین کہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، ایک طرف میرے آقا کا تلوہ مبارک ہے، دوسری طرف چہرہ ہے بندوں کا۔ وہ کہتا ہے جنہوں نے آپ کے تلووں کو دیکھ لیا، تیرے تلوے میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، جس نے آپ کا تلوہ دیکھ لیا ہے اب آنکھوں کو کوئی چہرہ بھاتا نہیں ہے۔ ارے جن کے تلوے اتنے حسین ہیں ان کے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اور عشق اور محبت کی بات سناؤں، یہ جو مفتی صاحب پاؤں کے تلوے ہیں نا، ان کا رخ عموماً زمین کی طرف ہوتا ہے۔ کدھر ہوتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں، میرے پاؤں کا رخ زمین، تلووں کا رخ زمین کی طرف، جب میں چلتا ہوں تو تلووں کا رخ، اونچی بولو یار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اچھا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کاش ہم رات سونے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ حلیہ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ حلیہ مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتلایا جائے سرکار کا رخسار کیسا تھا، سرکار ان کا دست اقدس کہتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی۔ یار جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا گیا نا، وہاں پر قد مبارک کا بھی ذکر آیا۔ کس کا ذکر آیا؟ حلیے میں قد مبارک کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ کون سا تھا؟ یار بڑی عشق اور محبت کی بات سنانے لگا ہوں، آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے یار، ایسی بات سنانے لگا ہوں۔ سرکار کا قد مبارک کیسا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے۔ درمیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، بلکہ سرکار کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ اب ہماری اس محفل میں لمبے قد والے بھی بیٹھے ہیں، درمیانے قد والے بھی، چھوٹے قد والے بھی بیٹھے ہیں۔ لمبے قد والوں کا سر اونچا نظر آ رہا ہے، درمیانے والے کا نیچا نظر آ رہا ہے، اور جب سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے لمبے قد والے کا سر اونچا نظر آئے گا، درمیانے والے کا نیچا نظر آئے گا۔ یار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تو درمیانہ تھا،
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بھی جلوہ فروز ہوتے، سرکار کا سر اقدس سب سے اونچا ہی نظر آتا تھا. کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس سچے سے اچھا. لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 1 بوند سے حوض کوثر بنی، 1 سے سلسبیل بنی. لکھتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ارے ہے وہ رحمت کا دریا. اب اسی افضل نبی کے بارے میں حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہادی بھی مصطفیٰ بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے. جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کا مقام کیا ہے؟ جو اطاعت کرے گا من یطع اللہ ورسولہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، قیامت کے روز اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اب ان کے نقش قدم پر کیسے چلا جائے؟ میں نقش قدم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں، سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کافی آسانی ہو جائے گی. یہ جو راستے ہوتے ہیں نا، راستے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کچا راستہ، ایک ہوتا ہے پکا راستہ. جو پکا راستہ ہوتا ہے نا، مثلا سڑک ہے بنی ہوئی، اس پر بندہ چلے تو پاؤں کے نشان نہیں بنتے. اور کچے راستے پر جب کوئی چلتا ہے تو اس کی قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. تو جو قدموں کے نشان بنے ہیں ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. کیا کہتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت صاحب فائدہ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. جب آپ کسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہی پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دولت ہے نا، رزق، اس کو فضل بھی قرار دیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب تم جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ تھوڑا سوچیے فضل. تو اس دولت کو فضل بھی قرار دیا ہے اور اسی دولت کو یہ بھی کہا ہے یہ دنیا مردار ہے، چاہنے والے کتے ہیں. چاہنے والے ایک طرف فضل ہے، ایک طرف مردار ہے دونوں رزق ہے، دونوں دولت. ادھر فضل قرار دیا ہے، ادھر مردار قرار دیا ہے. یار ایک اور میں بڑی پیاری بات کہوں، پتہ نہیں یہ کسی کے دل پر چوٹ کر جائے. یہ جو مردار ہوتا ہے شاہ صاحب، اس کو صرف کتے ہی کھاتے ہیں کہ اور بھی کوئی کھاتا ہے؟
گدھ بھی کھاتے ہیں، بلیاں بھی کھاتی ہیں، اور بھی چیزیں کھاتی ہیں، کوے بھی کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. تو کتا کیوں قرار دیا ہے؟ کتے سے تشبیہ کیوں دیا؟ چاہنے والے کتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کوا ہے نا، مردار دے کر کائیں کائیں کر کے اپنے ساتھیوں کو بلائے گا اور رل کے کھانے ہیں. اور کتے کے سامنے اتنا بڑا مردار پڑا ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں کھا بھی نہیں سکتا، لیکن کسی کو قریب بھی. پتہ بھی ہے دولت میرے پاس بڑی ہے، میں ساری کھا بھی نہیں سکتا، اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا اے نہیں کھانا او نہیں کھانا. اس کے باوجود کوئی غریب بھائی آ جائے، بھونکتا ہے، جالو نکل باہر، آ گیا منہ چوک کے. غریب آ جائے، استیوری چڑھا رہا ہے، اس کی طرف پشتی کر لیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. فرمایا جس مال کو تو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، قیامت کو یہی تیرا مال جہنم کے اندر گرم کر کے تیرے چہرے پر لگایا جائے گا. چہرے پر کیوں لگایا جائے گا؟ یہی چہرہ ہے. غریب کو دیکھ کر تو تیوڑیاں چڑھاتا تھا، اس کی طرف دیکھ کے کروٹ کر لے، یہی کروٹ پر لگایا جائے گا، یہی تیری پشت پر لگایا جائے گا. رزق کو رب کا فضل بھی قرار دیا ہے، مردار بھی قرار دیا ہے. اتنا مچ ڈفرنس کیوں ہے؟ تو آؤ میں ڈفرنس بتلاؤں کیوں ہے. فرمایا جو رزق کماؤ گے سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، وہ تمہارے لیے فضل بن جائے گا. حلال حرام کی تمیز کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، فراڈ نہیں کرو گے، یہ رزق تیرے لیے اللہ کا فضل بن جائے گا. اور جب تو حرام حلال کی تمیز ختم کر دے گا، نوٹ آنے چاہیے، پاویں سودی کاروبار سے آئے، چاہے رشوت کر کے آئے، چاہے جوا کھیل کے آئے، چاہے فراڈ کر کے آئے، چاہے ہیرا پھیری کر کے آئے، اب یہی تیرا مال جو ہے یہ مردار بن جائے گا اور چاہنے والے کتے بن جائیں گے. رات میرا یار نا سیال کوٹ میں بیان تھا، تو میں نے وہاں پر ایک بات کہی. میں مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ بات کرنے لگا ہوں. میری بات غلط ہوگی تو یار نا میری اصلاح ضرور کر دینا. خدا کی قسم میں آج کل اس معاملے میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں. انگلش کا ایک لفظ ہوتا ہے اپریسیشن. کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا. کیا ہے؟ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی نعت پڑھتے ہیں، میں ان کی حوصلہ یا واہ 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 بڑی کمال پڑھتا. اس کا مطلب ہے تو اور اچھا پڑھ. یہ سرکار اللہ کی حمد بڑی پیاری پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں واہ 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 یاری پیاری حمد. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ اور زیادہ اگر یہ پڑھتے ہیں، میں پڑھائی میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا، اس کا مطلب ہے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ. جس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ بندہ اور زیادہ اس میں ترقی کرتا ہے. یار میں ہاتھ باندھ کر سب کے سامنے ایک بات عرض کرنا، خدا کے لیے مجھے یہ بتلاؤ، آج ہماری محفل میں اپریسیشن گناہ گار کو دی جاتی ہے یا نیکیاں کرنے والے کو؟ خدا کی قسم ہم عوام کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ اور گناہ گاروں مت گھبراؤ، سرکار تاڑے نے. ارے جس کو یہ پتہ چل جائے گناہ کر کے سرکار ملتے ہیں، اس کو کیا ضرورت بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے؟ اس کو کیا ضرورت ہے سودی کاروبار چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے؟ اس کو کیا ضرورت ہے شراب چھوڑ دے؟ آپ حضرات میں اکثر حضرات محافل میں بیٹھنے والے ہو،
کبھی ایمانداری سے بولو. محفل میں کسی نے کہا ہے اور نمازیوں سرکار تاڈے نے اور تہجد پڑھنے والوں تم بغیر حساب کتاب کے جنت, کبھی کسی نے کہا ہے ایسا؟ اور خدا کی قسم ہم یہ کر کر کے گناہ گاروں کو اپریسیشن دے دے کر اپنی مسلوں کو ویران کر دیا. آج ہمارے مدارس کھنڈرات میں بدلتے کھنڈرات میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے. وہ مدارس جن کے پوری دنیا میں نام تھے آج وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اس کے قصوروار ہم ہیں. یار ایک محفل میں تو میری سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا. بازار کے اندر آوارہ گرد قسم کے لڑکے, ان کے دلوں میں بھی شوق آیا ہم بھی سرکار کا میلاد کرتے ہیں. انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور بازار کے اندر سٹیج لگائی اور پھر جناب نعت خانوں کو بلایا, کچھ علماء کرام کو دعوت دی. اب جو بھی نعت خان آئے وہ یہی کہے گناہ گارو تہاڈیاں موجاں ہو جانگیاں, اور گناہ گارو قیامت والے نیک بندے تہاڈے کولوں گناہ ادھار منگن واسطے آن گے. جو بندہ عالم دے اس نے بھی اسی پر زور دیا. یار اسی محفل میں, اسی محفل کے اختتام پر وہ جتنے بچے سے سب نے سٹیج پر بیٹھ کے سامنے سب کے شرابیں پی کے ہم رج کے گناہ کریں. یار سارے کو گناہ کاٹ نہ جان. یار ہم کس طرف عوام کو لے جا رہے ہیں؟ اگر گناہ گار سے ہی سرکار راضی ہے تو سرکار کی تشریح واری کا مقصد ہی ختم ہے. گناہ پہلے کم ہوتے تھے. قرآن کی آیتیں ہم نے بالکل بھلا دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ارے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی پرہیزگاری میں اللہ مقام رکھنے والا. حدیث پاک میں آتا ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی یہ حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جسمانی طور پر مجھ سے جتنا مرضی دور ہو, اگر وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ میرے قریب ہے. آج ہم گناہ گار کو قریب کر رہے ہیں. قیامت کے روز لوگ کہیں گے سرکار کدھر ہیں, سرکار فرمائیں گے گناہ گار کدھر ہیں. جس گناہ گار کو پتہ چل جائے گناہ کرنے سے سرکار ملتے ہیں, اس کو نیکیوں کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے جو بے نمازی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہو. جو قرآن سے لکھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. آدھی پڑھیں گے, آگے نہیں پڑھیں گے. ہم بھی رب اپنے گناہ گاروں نو بھیجے تیرے در تے, یہ آدھی آیت ہے, آدھا فکرہ ہے. مکمل فکرہ کیا ہے؟ مکمل فکرہ سنو. یہ نہیں کہ سرکار کے در پہ جا کے سیلفیاں لو, وہاں جا کے جھوٹ بولو, تاش کھیلو, شراب پیو, جو مرضی کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھو. آیت غلط ہو, حوالہ غلط ہو, ترجمہ غلط ہو, میں مجرم ہوں, میں سب کے سامنے معافی مانگوں گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. ارے سرکار کے در پہ جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو. توبہ کا ذکر کبھی کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. سرکار کی شفاعت بالکل حق بجانب ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے, اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا اور سرکار کی شفاعت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا. ہم نے تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیا ہے جیسے ایک تھانے دار کا بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہنا پرواہی کون ہے, میرا ابا تھانے دار ہے, میں جو مرضی کراں. خدا کے لیے سرکار تھانے دار نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ سجدہ ریز ہو جائیں گے, آنسو بہائیں گے,
اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں وہ حمد بیان کروں گا جو کسی نے آج تک بیان ہی نہیں کی ہوگی. پھر رب تعالیٰ فرمائے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ، سال توتا مانگو جو مانگو گے. اور بھائی سرکار کی شفاعت سے گناہ گار بخشے جائیں گے، لیکن میں آپ سے ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، دوزخ کے اندر ایک سیکنڈ بھی گزارنا. دوسری بات حضرت صاحب، میں ساری باتوں کو ایک طرف چھوڑتا ہوں، ساری باتوں کو ایک چھوڑتا ہوں. یار میری آپ حضرات سب اصلاح کرو، میں یقین جانو اس معاملے میں بڑا آج کل اپسیٹ ہوا ہوں. مجھے سبھی بتلا دو، اللہ کی رحمت بڑی ہے، کیا اللہ کی رحمت سے کافر جنت میں جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. کیا سرکار کی شفاعت سے کافر جنت میں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے رب کی رحمت سے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سرکار کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ایمان ہونا تو ضروری ہے. آج ہمارے پلے ایمان بھی ہے کہ نہیں کبھی چیک کیا ہے؟ 2 پیسوں کے اوپر تو ہم ایمان فروخت کر رہے ہیں. کبھی اپنا ایمان تو چیک کرو یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ بتلایا. فرمایا جو اپنا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ اونچی بولو یار. اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، چین آ گیا ہے، سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، مومن مسجد سے باہر چلا گیا تڑپ رہا ہے. اور یار ٹائم دیکھے، نمازہ ٹائم تو نہیں ہو گیا، اور اذان کی آواز سے نہیں آ رہی، دیکھیں یار کہ ٹائم لگ تو نہیں گیا، پریشان ہے، اپسیٹ ہے. جیسے مسجد سے بلاوا تھا، مسجد میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. سمجھ جاؤ اندر کیا ہے. تھوڑا جو اونچی آواز میں بول. اور اگر مسجد میں آیا ہے، اپسیٹ ہو گیا، پریشان ہو گیا، بھاگنے کی سوچ رہا ہے، مولوی صاحب کے گلے پڑا، مولوی صاحب ایڈیاں لیا میں رکھاتا، ایڈیاں لمیاں سورتا، ناکامی کوئی نہیں گا. آگے اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہا ہے، ادھر ٹکر مار ادھر ٹکر مار، جلدی جلدی بھاگ کے ہو گیا ہے. فرمایا اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھو اندر نفاق آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ قید میں ہے. کہاں ہے؟ اچھا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے ویسے ہے؟ تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ مجھے جواب دے دو کہ مجھے ذرا تسلی ہو جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جو مسجد میں آ گیا ہے، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، اس کے اندر کیا ہے؟ اونچی بولو یار. اور مسجد میں جا کر ٹھنڈ نہیں پڑی، اپسیٹ ہو گیا، بھاگنے کی سوچ، اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ نفاق. اندر کیا ہے؟ اور جو مسجد سے وردہ ہی نہیں ہو رہا اندر کیے گا. میرا ایک عزیز صاحب کلپ پوری دنیا کے اندر بڑا مشہور ہوا، اور اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کیا تھا؟ مہمان کی 3 قسمیں. آج بھی آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے، واٹس ایپ پر، فیس بک پہ جاؤ گے تو آپ سرچ کریں گے نا مہمان کی 3 قسمیں، آپ کو مل جائے گا. 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے اس کے نا جاوین، اور بیٹھ جاؤ زجی روٹی کھا کے جانا، چاہ پی، اور ایڈی کالی کھا دیے چلے جانا یار، آ گیا جاوے ہی نا. یہ مہمان کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلا، اچھا یار ضروری کال لو اچھا فون دے کال نکلو فٹافٹ. یہ مہمان کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم میں کہنا میرے گھر سے وڑے ہی نا. یہ مہمان کی پہلی قسم کون سی ہے؟ آ جائے تو اسی کہنے ہاں. دوسری قسم آ گیا تو اسی کہنا فٹافٹ. تیسری قسم ساڑھے گھر سے یار مسجد کس کا گھر ہے؟ گریبان میں جھانک کر دیکھو میں رب کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہوں.
کیونکہ حضرت جی میرا عقیدہ ہے مسجد کے اندر بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا، رب کی توفیق سے جاتا. یہ صحیح بات ہے کہ غلط؟ جو مسجد میں چلا گیا ہے، ورنہ میں دیکھو میں دلیل دوں، آج ہماری مساجد میں وہ سہولت عام گھروں میں نہیں ہے. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا وضو ہونا تو چاہیے، پورا پنڈ مسجد آ جاوے، لیکن آندہ ہوئی ہے جن رب توفیق دے. اب جو مسجد میں آ گیا نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھ رہا، شاہ جی تسی جاندے نہیں، ہاں فجی میں تسبیح پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں بیان سن لوں، یہ میں پہلی قسم رب کہنا بہ جا ہور بیٹھ جا، بہ جا ہور بیٹھ جا. تو جب نماز پڑھ کے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے ہو گیا وے، یہ میں مہمان دی دوجی قسم رب نہیں چاہنا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے. جڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا سخت ناراض ہے، اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کر رہا. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آؤ میں ایک اور دلیل دے دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں سے پھل بھی کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ حیران کہ یار سن، جنت میں تو بندہ جائے گا قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا، نیکیاں زن بھی جنت میں جائے گا. آپ ابھی فرما رہے ہیں، فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، مجھے سکون ہے. مسجد جنت کے، اونچی بولو، مسجد جنت کے. حضرت جی جرا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ سے نہیں جا رہا، قیامت جنت دے باغ سے کیویں چلا جائے گا یار. مسجد جنت کے باغات ہیں، اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ جنت کا پھل ہے. اس کا مطلب مسجد میں جاؤ، غیبتیں چغلیاں نہ کرو، فساد نہ کرو، پارٹی بازی نہ بناؤ، وہاں جاؤ اللہ کا ذکر کیا کرو. آج ہم نے لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹنی شروع کر دی ہوئی ہیں. کوئی زانی آیا ہے، شرابی آیا ہے، او ولی کامل، وہ فلانا یہ، وہ فلانا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کا نام ہی صدیق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں جو بات کہنے لگا ہوں اگر یہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کر دے. کہ اللہ کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حرام مال سے جسم پرورش پانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج ہم نے کنڈی نکال دی ہوئی ہے، آنے دو جو کچھ آندا ہے، بس سب کچھ ہڑپ ہے، حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منڈی میں تشریف لے جاتے ہیں، تو رات کو بارش ہوئی تھی، یوں سمجھے گندم کا نا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو بارش ہوئی تو اس کے بعد پھر موسم صاف ہو گیا، تو وہ اوپر سے خشک ہو گئی، نیچے سے گیلی تھی. سرکار نے ایسے ہاتھ اندر داخل کیا تو وہ اندر سے گیلی تھی. فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی تو پھر اوپر سے یہ خشک ہو گئی، نیچے سے گیلی ہے. فرمایا گیلی کو اوپر کرو، کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے. آج اپنے مال کو، 2 نمبر مال کو اندر کر کے اوپر 1 نمبر لگا کے فروخت کر رہے ہیں. خدا را یہ میری بات کان کھول کے سن لو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا. نہیں سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال دوں، میرا خیال ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یار. حضرت صاحب ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، ایک اونٹنی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. ایک بچہ دیتے ہیں یا 2 دیتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا. روز ذبح کنے ہوندے نے؟ وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟
اس کے باوجود ان کے اجڑ نظر آتے ہیں. اور ایک کتی 12 بچے دیتے ہیں, اجڑ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. آپ کو میں ایک یار واقعہ سناؤں, پتہ نہیں یہ ہمارے گھاٹ میں اترے کہ نہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوگی تو وہ کیسے نیچے اترے گی. بہرحال سن لو ایمان کی تازگی کے لیے. مفتی صاحب کی بلا ایک بندہ, اس کو پتہ چلا کہ حلال میں برکت ہے. کیا ہے؟ وہ گھر سے ملازمت کے لیے نکل آیا, کہنے لگا میں نوکری اودے کول کرنی ہے جڑا حلال کھاندا ہوئے, حرام کھانے والے کو نہیں کرنی. حضرت صاحب سنو گے آپ کی طبیعت, یہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے واقعہ سنایا تھا. وہ تربیت کرتے ہیں نا شروع بچے میں. آج کل تو وہ ٹی وی وی سی آر اور موبائل ہی نہیں نا چھوڑ رہا, تربیت کہاں سے ہو. اچھا وہ نا پوچھتے پوچھتے ایک بندے کے پاس چلے, اے دودھ ویچ دائی تو اے حلال کھان والا ہے. اس کو چلا گیا, کہنے لگا حضرت صاحب مجھے پتہ ہے آپ حلال کی روزی کماتے ہیں, تو میں آپ کے پاس ملازمت کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنا ملازم رکھ لو. کہنے لگا نہیں یار مجھے بھی اپنی کمائی میں شک ہے. کہنے لگا کیسے شک ہے؟ کہنے لگا میں وہ بالٹی کے اندر جو دودھ دھوتا ہوں نا, تو دودھ کے لیے جب پہلے پانی لے کے جاتے ہیں, کہنے لگا میں بالٹی الٹی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بیچ میں کوئی 1-2 قطرے پانی کے رہ جاتے ہیں, لہٰذا مجھے اپنی کمائی میں ابھی بھی شک ہے, تو لہٰذا میں تجھے نہیں رکھ سکتا. کہنے لگا میں پھر کتنے جاواں؟ کہنے لگا یار وہ فلاں جگہ ایک بندہ پرچون کی دکان ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. مفتی صاحب سنو گے تاری طبیعت یار خوش ہو جائے. وہ چلا گیا اس کے پاس, اور کہنے لگا میں تارے کول ملازمت کرنے واسطے آیا ہوں, تو میں نے پتہ چلا تسی حلال کام کر دے جے, تو میں تارے کول نوکری کرنا چاہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جا. کہنا تسی کر دے کیجیے. کہنا میں منڈیوں جس ریٹ لے آنا نا اسی ریٹ تے بیچ دینا وا. کہنا پھر کھاندے پیندے کیویں جے؟ کہنا جڑا سویرے میں آنا وا تے دکان دے وچ جھاڑو پھیرنا وا, تے جو دانہ دودھ کا ڈگیا ہوندا نا وہ میں ڈبے دے وچ پا لینا وا, بس وہی میری کمائی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے جے تو کرنا میں تو پھر انج کرنا گا, وہ جڑی کوڑا ہویا کرے گا نا ادھا ادھا کر لیا کریں, ادھا تو رکھ لیا, ادھا میں رکھ لوں. نے کہا ٹھیک ہے جی. لو جی کام شروع ہو گیا. اور جنہوں کو 2-3 مہینہ بعد کہنے لگا جی میں ہوں اپنے گھر جانا میں تھے, میں نے اجازت دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈبہ پھڑ لیا. اور ڈبہ پھڑ کے لے آندا, تو انہوں نے نا ادھا ادھا کر کے نا ادھا ان دے دیتا تے ادھا انہوں نے آپ رکھ لیا. یہ بیچارہ بوجھل قدماں دے نال اپنے گھر گیا کہ گھر دے کہن گے کہ کی کما کے لے کے آیا. خیر اور رات دے اندھیرے چ گھر گیا تے لک کے نا تے انہیں وہ جڑا سی نا پوٹلی جی وہ گھر رکھ دیتی تے آرام نال سو گیا. سویرے ਉਹਦੀ بیوی اٹھی تے انہیں پوٹلی کھولی تے سارے ہیرے جواہرات بنے ہوئے نے, سارے ہیرے جواہرات بنے ہوئے نے. وہ کہنے لگی تو پریا لوگا کتنے کمائی کر کے آیا؟ وہ شرم دا وارا دسے نا. انہوں نے کہا دیکھ اے تے سارے ہیرے جواہرات. انہوں نے کہا ہیں یہ ڈبے دے وچ ہیرے جواہرات کٹھے ہوندے نے؟ لو جناب بڑا خوش ہے, واپس پھر آ گیا. انہوں کی کریا کرے جدوں تولیا کرے تو نال ٹھونگا بھی مار دیا کرے. نہیں سمجھ لگی, تاکہ بہتا مال تھلے نہ بہتے ہیرے جواہرات بنا. وہ ایک کنستر دی بجائے 2 کنستر بن گئے. وہ جنہوں کوڑا کٹ کے لے آیا تے کوڑے دا کوڑا ہی رہا. یار حلال دے وچ بڑی برکت ہے. یہ سانو ہضم تے نہیں ہونی لیکن یہ کہ گل میں کر دیا. اس واسطے یار نا حرام تو بچو. میں یقین جانو حضرت صاحب ایسے ایسے بندے دیکھے نے حرام کمان والے, اولاد ایڈی نافرمان نکل آتی ہے. بندہ اولاد واسطے تے سارا کچھ کر دے یار, جے اولاد ہی نافرمان نکل آئے تو کی فائدہ اس کمائی دا یار. یار چلو میں تہاڈے اُتے فیصلہ چھوڑ دینا, چند گلاں دا میں تہاڈے کولوں جواب لواں گا. حضرت صاحب بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کر دے اولاد واسطے کر دین,
یا دوستاں نوں راضی کرنا سی کہنے آ سارنا شراب پیو اور آ سارنا جوا کھیڑو مت گھبرا اسی تیرے نال مراں گے اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے کیوں جس جدوں مر جانے پھر اولاد نال قبر چ جاندی اچھی بول دیو یار کوئی دوست احباب نال جانے قبر چ کتھے نہیں تیرے گھر والے جن والے شے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں آ جے کہندے کڈو بار وڑ کے بو نال لا پے کڈو اور جننے تیرے خیر خانے سارے دے سارے قبر چ دفن کر کے منو مٹی دے دفن کر کے واپس آ جان گے کوئی قبر چ نہیں جائے گا اور میرے آقا ایسے خیر خانے قبر چ بھی تشریف لے آن گے اور میدان محشر چ جدوں ماں کلوتے نو چھڑ کے نس رہی ہوئی سرکار اوتھے بھی ہن میں ہاتھ باندھ کے ایک بات میرا خیال ہے یہ تو مینوں حق ملے گا پوچھن دا کہ ایسے خیر خواہ نبی نو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی اگر خوش کرنا چاہتے نسخہ میں دس دیاں تو صحیح حضرت صاحب فرما دیں گے اگر میں غلط بیانی کراں گا تو پھر عمل کر لو گے مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی مور لا رہے نے گل سنو ذرا جی میں نسخہ دس دیا جس نسخے نال سرکار راضی ہوندے نے عمل کر لو گے تھوڑا سا اچھی آواز میں لو پھر نسخہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی اس حدیث دا مطلب میں کی اخذ کیتا وے میں سمجھاواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے میرے امتی جدوں میں تن نماز پڑھ دیا ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے اور گل بھی سچی حضرت صاحب تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو تہاڈا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھیا ہوئے تہاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں یا جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں تے میرے اکھاں دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں